بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت ہم ننگے پاؤں اور بری حالت میں ہیں۔ پولیس ہم سے بدسلوکی کرے گی۔ ہم سب سے پہلے پنڈی میں اپنے ایک دوست کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ کرنل ہے۔ اس کی موجودگی میں پولیس والے ہمارے بارے میں عزت امیز رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر ویرا نے اچانک ہی پشتو بولنی شروع کر کے ان دونوں کو بھونچکا کر دیا۔ ویرا نے اپنی بات ختم کی تو وہ دونوں بیک وقت جوش و خروش کے ساتھ بولنے لگے۔ شاید وہ کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ویرا نے ان کی نظریں بچا کر مجھے آنکھ ماری، پھر ان کی گفتگو میں دخل انداز ہو کر انہیں خاموش کرا دیا اور ہم چاروں ٹرک کی طرف چل پڑے۔ ٹرک کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھالی۔ ویرا درمیان میں بیٹھ گئی اور پھر میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کلینر کسی بندر کی سی پھرتی کے ساتھ اوپر چڑھ گیا اور دروازے بند ہوتے ہی ٹرک آہستگی سے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ ٹرک چلنے کے ساتھ ہی ڈرائیور کی زبان بھی چل پڑی۔ ویرا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ دونوں یوں بے تکان بولے جا رہے تھے جیسے ان میں برسوں کی پرانی شناسائی رہی ہو۔ مجھے انہوں نے عزب معطل سمجھ کر یکسر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے کسی زن مرید شوہر کی طرح منمناتے ہوئے سوال کرنے کی جسارت کر ہی ڈالی۔ رخ تاج خان ہمیں پیر بدائی کے اڈے پر اتار دے گا۔ وہاں سے رات بھر ہر قسم کی سواری مل سکتی ہے۔ ویرا نے اردو میں میری معلومات میں اضافہ کیا۔ برادر تم کیوں ڈرتی ہے؟ ڈرائیور نے ویرا کے دونوں گھٹنوں کے درمیان واقع گیئر لیور کو حرکت دیتے ہوئے بزرگانہ انداز میں کہا۔ ایم صاحب نے پشتو بول کر ہمارا دل پشوری کر دیا۔ تم بولے تو ہم تم کو اسی ٹرک میں کرنل کے گھر پہنچائے گی۔ تم مت ڈرو۔ رختاج خان ہزاروں ڈاکوؤں کو بھی اکیلا بھگا سکتی ہے۔ میم صاحب کی طرح ہمت پکڑو۔ میں اس کی عرضہ سرائی پر خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہا۔ اصل قصور ویرا ہی کا تھا جو دو افراد کے لیے بنائی گئی اس نشست پر رختاج خان سے کچھ زیادہ ہی جڑ کر بیٹھی تھی، جس کے نتیجے میں رختاج خان کی بیٹری ضرورت سے زیادہ چارج ہو رہی تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور ہمارے لیے لاکھ اجنبی سہی، لیکن ویرا نے مجھے اپنے شوہر کی حیثیت سے متعارف کرا کے ذہنی عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ڈرائیور سے میرا یہ وہ تعارف نہ ہوا ہوتا تو ویرا اس کی گود میں بھی چڑھ بیٹھتی تو مجھے برا محسوس نہ ہوتا، لیکن اس تعارف کے بعد میرے دل و دماغ میں شوہرانہ آن جاگ اٹھی تھی اور مجھے ویرا کا رختاج خان کے ساتھ جڑ کر بیٹھنا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں بگارنا ناقابل برداشت محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ واقعی میری بیوی رہی ہو۔ میں ویرا کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیتا یا رختاج خان کو اس کی سمت کا دروازہ کھول کر سڑک پر پھینک دیتا، لیکن نظریہ ضرورت کے تحت میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ ڈرائیور کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس طرح باتوں میں الجھایا جائے کہ پیر بدائی کا لاری اڈا آنے تک وہ کوئی ڈنگ کی بات سوچ ہی نہ سکے۔ میرا خیال تھا کہ ویرا اسی پالیسی پر عمل کر رہی تھی۔ آخر کار راولپنڈی کے آخری سرے پر واقع پیر بدائی کا اڈا آ گیا۔ ٹرک کے پوری طرح رکنے سے پہلے ہی کلینر میری طرف کی کھڑکی پر اپنی وزنی چپل سے سہارا لیتا ہوا نیچے کود گیا۔ گاڑیوں، بسوں اور مسافروں کی شب و روز آمد و رفت کی وجہ سے دن رات مصروف رہنے والا یہ اڈا اس وقت بھی آباد تھا۔ دکانیں، کیبن اور ٹھیلے بھی موجود تھے، لیکن بیشتر رات گزر جانے کی وجہ سے ہر شے سے تکان اور غنودگی ٹپک رہی تھی۔ ٹرک سے اترتے ہوئے رختاج خان کا چہرہ قابل دید تھا۔ اس کے ایک ایک نقش میں حسرتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ شاید وہ ویرا کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر مزید وقت گزارنے کا متمنی تھا۔ ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن سے ایک غیر ملکی اور خوبصورت عورت کو برآمد ہوتے دیکھ کر وہاں موجود لوگوں میں زندگی کی سنسنی اور تحیر امیز سی لہر دوڑ گئی۔ اکا دکا لچر آوازیں بلند ہوئے، چند شہدوں نے سیٹیاں بھی بجائیں، لیکن جب رختاج خان نے سینہ نکال کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو ہر شخص لا تعلقانہ انداز میں اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گیا۔ رختاج خان اور ویرا نے مجھے بدستور بری طرح نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اڈے پر مختلف سمتوں میں جانے والی 3 بسیں کھڑی تھی۔ نئے مسافر ملنے کی امید میں تینوں ہی بسوں کے کنڈکٹروں نے اونچی آواز میں اپنے اپنے روٹ اور منزل کا اعلان شروع کر دیا تھا، لیکن رختاج خان ویرا کا ہاتھ تھام کر ٹیکسیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں کسی زن مرید بلکہ زن گزیدہ شوہر کی طرح سر جھکائے ان دونوں کی تقلید کرتا رہا۔ اس وقت لسانی یکجہتی کے کمالات یکے بعد دیگرے سامنے آتے جا رہے تھے۔ ویرا نے پشتوں کا سہارا لے کر رختاج خان کی کھوپڑی پر برف جما دی تھی اور رختاج خان نے چاقو چوبند ٹیکسی ڈرائیوروں کی خوش آمدانہ
دوستانہ دعوتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دور افتادہ ٹیکسی کا رخ کیا تھا، جس کا ڈرائیور ایک دروازہ کھول کر رکبی نشست پر گہری نیند سویا ہوا تھا، لیکن اس کے باہر نکلے ہوئے پیروں میں پیشابری چپلیں دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور گہری نیند سے جگائے جانے پر لمحہ بھر کے لیے برہم نظر آیا، لیکن ویرا کے رخ روشن پر نگاہ پڑتے ہی اس پر یک بیک خوش خلقی کا دورہ پڑ گیا۔ جب رختاج خان کے ساتھ ہی ویرا نے بھی پشتو بولنی شروع کی تو خوشگوار حیرت سے اس کے دانت نکل پڑے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے دانتوں پر چڑھے ہوئے نسوار کے رنگ نے اس کی مسکراہٹ کی بے رونق اور پھیکا کر دیا تھا۔ مسکراہٹ کو زہرناک بنانے میں صرف نسوار ہی کو کمال حاصل نہیں ہے، ہر وقت پان کی چگالی کرتے رہنے والوں کی مسکراہٹ کو جھیلنا بھی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ایک فریق سے پچکاری کی دہشت لاحق رہتی ہے تو دوسرے سے گلکاری کی ہیبت رہتی ہے۔ ہاں، تسلسل سے سگریٹ پینے والوں کے دانتوں کی زردی اور ریخوں میں جمی ہوئی سیاہی اتنی بری نہیں لگتی، لیکن ان کے سانسوں سے امڑنے والا تمباکو کا باسی توفن ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن ویرا اس وقت نظریہ ضرورت کی زنبیل میں اتری ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور کے لیے جواباً مسکراتی رہی۔ ان تینوں کے درمیان کوئی معاملہ طے ہونے کے بعد رختاج خان نے ایک گہرا سانس لے کر قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا، پھر الوداعی مصافحے کے لیے ویرا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے ہم دونوں کی ازدواجی حیثیت پر ذرا بھی شبہ ہوتا تو وہ پرزور معانقے کیے بغیر ہرگز ویرا سے رخصت نہ ہوتا۔ وہ اپنی دانست میں ویرا کو اپنی ذات کے طلسم میں گرفتار کر چکا تھا، لیکن میں ظالم سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے کباب میں ہڈی بلکہ ہڈا بنا ہوا تھا۔ رختاج خان نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہم زبانی کے اہم اور قریبی رشتے کی خاطر رکبی نشست رگڑ کر صاف کی، پھر خیال آنے پر مزید صاف کی اور دروازہ کھول کر کسی فاتح جرنیل کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے حق میں رختاج خان کے تیور کچھ موافقانہ نہیں تھے۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ میں ٹیکسی میں سوار ہونے سے میں پہل کرتا تو وہ مجھے کمر سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیتا، اس لیے میں نے یہ بے تقاضائے شوہریت کھلا ہوا دروازہ تھام کر ویرا کو پہلے سوار ہونے کی دعوت دی اور وہ نہایت دل برانہ انداز میں رختاج خان کی طرف ہاتھ لہراتی ہوئی ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ میں نے اندر گھس کر فوراً دروازہ بند کر لیا۔ لیلا اپنے محمل میں سوار ہو چکی تھی اور مجنو کی بے قراری بڑھ گئی تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک مرتبہ پھر کچھ سمجھانا یا گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ بیچارے مشرقی مرد۔ ویرا میری پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ٹہوکا مارتے ہوئے منمنائی، ایک چالاک مگر خوبصورت عورت ہزاروں کی بھیڑ کو سمندر میں غرق کر سکتی ہے۔ زیادہ بک بک مت کرو، تم نے اپنے تمام اعضائے خبیثہ کا لمس استعمال کر کے اس کے اعضائے رئیسہ کو نکارا کر دیا تھا اور وہ کاٹھ کا الو بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے ڈانٹ دیا۔ میرا کیا بگڑا یا کیا گھس گیا؟ وہ بے حیائی کے ساتھ بولی۔ قدرت نے انسان کو یہ بدن دیا ہی اس لیے ہے کہ برے وقت میں اس کی مدد سے اپنا دفاع کرے۔ اگر بیڑیا پیچھے لگ جائے اور تم اپنی ٹانگیں استعمال کر کے فرار کی راہ اختیار نہ کرو تو چند ہی ثانیوں میں مرحوم کے احمق کہلاؤ گی۔ اپنا فلسفہ اپنی ذات تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہوگا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، اگر بدن گھسنے ہی کی بات ہے تو یہ بدترین اخلاقی حرکتوں سے بھی نہیں گھستا، لیکن آدمی اپنی ہی نظروں میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس ٹوٹ پھوٹ کا کہیں بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ تم بھول گئے کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولی۔ میں دوسری لڑکیوں کی بات نہیں کرتی، صرف میرے ہی ساتھ تم نہ جانے کتنی بار ٹوٹ پھوٹ چکے ہو، لیکن میں نے تو آج تک تمہاری ذات میں ذرا سی بھی تبدیلی محسوس نہیں کی۔ میں اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت شاید رختاج خان کی تقریر میں کوئی وقفہ آیا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھال کر انجن چلا دیا۔ رختاج خان نے بےتابانہ انداز میں کھڑکی کے قریب آ کر ایک بار پھر ویرا کو الوداع کہا تو اس کی آواز فرتے جذبات سے مغلوب ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے اس پر ترس آیا، لیکن فوراً ہی میرا خون کھولنے لگا۔ سرے راہ ملنے والی ایک عورت سے ہونے والی سرسری سی شناسائی میں اس قدر جذباتی ہو کر وہ خود کو عقل سے بالکل ہی پیدل ثابت کر رہا تھا۔ آخر کار ٹیکسی چل پڑی۔ جب تک وہ ڈلان اتر کر جی ٹی روڈ پر نہ مڑ گئی، رختاج خان اپنی جگہ پر پتھر کے کسی بت کی طرح جمع کھڑا رہا۔ میں نے ایک طویل وقفے کے بعد سگریٹ سلگائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جب میں نے کافی دیر تک سکوت توڑنے میں پہل نہیں کی تو ویرا نے انگریزی میں مجھے ٹہوکا، معلوم ہوتا ہے کہ آرام دہ سواری میسر آتے ہی تم نے اونگنا شروع کر دیا ہے۔ اونگنے کی تو مہلت ہی نہیں ہے، میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ میں فضا میں تمہارے بدن کی وہ بو سونگنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے ٹرک ڈرائیور کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ تم اس سے جل رہے ہو؟ وہ ہلکا سا کہکا مار کر بولی۔ ارے بابا، اب تو وہ ایک بھولا ہوا خواب بن چکا ہے، ہو سکتا ہے زندگی بھر اس سے دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اس سے کیوں
जलने लगा। मैंने भड़क कर कहा, तुमसे कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके सबब मैं तुम्हें गंदी बेखुदगियों से रोक सकूं? तुम खुद अपना बुरा भला समझती हो। बोलते बोलते मैं अचानक ही चुप हो गया। मेरी जली कटी बातें वीरा के क्यास की तायद कर रही थी। इसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया था। इससे कोई रिश्ता न होने के बावजूद मुझे ये बात पसंद नहीं आई थी कि मेरे अलावा किसी और से भी बेतकल्लफाना अंदाज में पींगे बढ़ाए, ख्वाह वो रास्ते में मिलने और गुजर जाने वाले अजनबी ही क्यों ना हो। अब गुस्सा थूक दो, आइंदा तुम्हारे सामने ऐसी हरकतें नहीं करूंगी। इसने बहस को तूल देने की बजाय संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। मैंने इसे किसी सस्ते से अकामती होटल तक पहुंचाने के लिए कहा है। ध्यान रखना कि ये हमें कहीं और न ले जाए। पिंडी के टैक्सी ड्राइवर शरीफ होते हैं। ऐसी बदमाशियां ज्यादातर कराची में होती हैं। मैंने भी मुफाहमाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा, सस्ते अकामती होटल में जाकर तुम क्या करोगी? ये सब सोचना तुम्हारा काम है। मैंने तो इसे ख्याल से सस्ते होटल का रुख किया है कि वहाँ हम लोगों की गैर मामूली तवज्जो का वजह नहीं बनेंगे। हुलिया दुरुस्त करने के बाद हम कहीं भी गोशा नशीन हो सकते हैं। गोशा नशीन क्यों? अब तो हमारा असल काम शुरू होगा। मैंने कहा। मुख्तसरन जफर ने मुझे वीरा की हैसियत से न पहचाना हो तब भी वो सैनते सैलो के रूप में मुझे देख चुका है। हम दोनों इसकी नजरों में वो अपने आदमियों की नाकामी पर जलाकर अब होटलों वगैरह को खंगालेगा। शहर में आवारागर्दी की सूरत में हम बेखबरी में मारे जा सकते हैं। गोया अब तुम मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक हो के जफर के रूप में अल्बर्टो वेलिसा स्पेशल टास्क फोर्स में घुसकर कोई तकरीबी मंसूबाबंदी कर रहा है। हालात इसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसके फिंगरप्रिंट्स का मामला साफ नहीं होता कोई यकीनी राय कायम नहीं की जा सकती। मेरी छठी इस बता रही है कि इसके फिंगरप्रिंट्स में कोई मुहैयर और अकूल गपला होगा। आज के वाकयात सामने आने के बाद मैं तेजी के साथ कोई पेशकदमी कर सकूंगा। मेरा मुजरम मेरे सामने है, बस इस पर भरपूर अंदाज में हाथ डालने की देर है। तुम इसके बारे में इतने पूरी यकीन हो तो लंबे चौड़े बखेड़ों में पड़ने की बजाय मुख्तसर रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वक्त के साथ साथ तवानाई की भी बचत होगी। किस रास्ते की बात कर रही हो? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। वो इसी कदर मुश्तबा आदमी है तो इसे घेरने की बजाय मार डालना ज्यादा आसान होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अव्वल खान जफर के बारे में मेरे शुबहात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो फौरन ही समझ जाएगा कि जफर का कातिल कौन हो सकता है। मैंने इसे बेनकाब किए बगैर इस पर वार किया तो STF वाले मुझे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अब वही मेरा एक खूंटा रह गया है। इनसे बगाड़ मोल लेने के बाद मैं चंद रोज भी जिंदा न रह सकूंगा। वीरा खामोश रही। इसके पास मेरे इस्तदलाल का कोई जवाब नहीं था। इस दौरान में मैं देखता रहा था कि पीर बदाई से निकलने के बाद टैक्सी बाएं तरफ घूमी थी और ग्रांड ट्रंक रोड से सीधी माल रोड की तरफ जा रही थी। पिंडी के सदर बाजार और हाथी चौक के गिरदो नवाब में भी कई होटल थे, लेकिन इनमें से बेशतर का मयार बिस्तर और चारपाई वाले मुसाफिर खानों से सिर्फ इतना बेहतर था कि वहाँ खुली जगह की बजाय बंद कमरों में बिस्तर फराहम किए जाते थे। टैक्सी ड्राइवर हमें उसी तरफ ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन मेरे इमा पर इसने अपनी टैक्सी मरी रोड पर डाल दी। लियाकत चौक से आगे का बारौनक इलाका भी इस वक्त वीरान पड़ा हुआ था। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर था। ड्राइवर ने टैक्सी एक चौक के सामने रोक दी। वीरा की फरमाइश पर ड्राइवर ने अंदर जाकर खाली कमरों के बारे में इस्तफसार किया। वो वापस आया तो होटल का ऊँगता हुआ क्लर्क इसके साथ था। शायद ड्राइवर ने इसे भी एक गैर मुल्की हसीना के नजूल से आगाह कर दिया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ड्राइवर ने किराया लेने से साफ इनकार कर दिया। इसे मैं उर्दू में मुखातब करके किराया लेने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो वीरा से पश्तो में इनकार कर रहा था। अपने पिछले तजर्बे की बिना पर इस मर्तबा वीरा खासी मोहतात थी। वो अपने लबों पर खलीकाना मुस्कुराहट तक लाए बगैर मुज़ाकरात में मसरूफ रही। आखिर इसने भी थक कर हार मान ली और ड्राइवर इसे सलाम करके रुखसत हो गया। होटल का क्लर्क वीरा के हुस्न के नजारे में ऐसा खोया कि इसे मेरे नंगे और वीरा के जख्मी पैरों का ख्याल ही नहीं आ सका और इसने एक दिन का पेशगी किराया वसूल करके एक कमरा हमारे नाम कर दिया। इसने खुद ही कमरे तक हमारी रहनुमाई की। कमरा हवादार और बिस्तर साफ सुथरा था। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने इससे चप्पलों की फरमाइश की तो पहली बार इसने बारी बारी हमारे पैरों का जायजा लिया और भौंचका रह गया। मेम साहब के पैरों में दाद है और मैं अपने जूते टैक्सी में भूल गया। मैंने 50 रुपए का नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस वक्त पुरानी चप्पलों से भी काम चल जाएगा। सुबह हम नए जूते खरीद लेंगे, तुम्हारी मेहरबानी होगी। चंद मिनट बाद ही नीम इस्तेमाल शुदा हवाई चप्पलों के 2 जोड़े हमारी तहवील में आ गए। और अब ये भी बता दो कि फोन कहाँ है। चप्पलें आ जाने के बाद मैंने इसे पुचकारा मेरे कमरे में, लेकिन उससे सिर्फ लोकल कॉल की जा सकती है। मुझे लोकल कॉल ही करनी है। मैंने चप्पलें पहनते
करते हुए कहा, जितनी देर में मैं अपनी बात करूंगा तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनवा दो। उसके चेहरे पर कसमसाहट के आसार उमड़ आए और वो बोला, होटल में 2 बैरे हैं लेकिन वो इस वक्त किसी कीमत पर नहीं उठेंगे। मुझे सुबह तक इनकी गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ेंगी। सेठ ने इन दोनों को बहुत ढील दे रखी है। 12 बजे ही किसी खाली कमरे में घुसकर सो जाते हैं। तुम सामान फराहम कर दो, चाय मैं बना लूंगी। वीरा ने मौका की नजाकत को भांपते हुए पेशकश की और क्लर्क का चेहरा भी खिल उठा। इसका लबो लहजा पंजाबी था लेकिन मजाज के एतबार से वो रुख ताज खान की नस्ल का मालूम हो रहा था। औरत के कुरब से महजूज होने वाला। अपना थैला कमरे में छोड़कर हम इसके साथ इसके कमरे में गए जहां 2 कुर्सियों और एक मेज के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। इसने डायल में लगा हुआ ताला खोल और वीरा के साथ चाय बनाने के लिए होटल के अकबी हिस्से की तरफ चल दिया। नंगे फर्श पर इसके कदमों की चाप मालूम होने के बाद मैंने रिसीवर उठाकर जफर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से पहली घंटी बजते ही जवाब मिल गया। फोन उठाने वाला जफर ही था। आज मैं बाल बाल बचा हूँ और इस वक्त सख्त मुश्किल में हूँ। मैंने इसकी आवाज पहचानते ही बिला किसी तमहीद के अपनी कहानी शुरू कर दी। वो खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अपने काम पर निकलने से पहले मैंने अभी तुम्हारे गेस्ट हाउस फोन किया था लेकिन वहाँ मुसलसल घंटियां बज रही हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसने मक्कारी से काम लेते हुए खुद को रूही के गेस्ट हाउस में पेश आने वाले वाकयात से बेखबर जाहिर करने की कोशिश की थी। वो सब शायद अभी तक बेहोश पड़े होंगे। रात हम पर शब खून मारा गया था। मैं बड़ी दिक्कतों के बाद अभी अभी पिंडी पहुंचने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन हुआ क्या था, मेरी वापसी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। वो लोग शायद तुम्हारी वापसी के मुंतजर थे। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली मुनक़ता करके हमारे कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी थी। वो सैंते का सीलों से मिलने पर अड़े हुए थे। इस वक्त वो कहाँ है? मुझे पहली ही नजर में इस पर शुबा हुआ था। गेस्ट हाउस से भागने के चंद मिनट बाद वो मुझसे बिछड़ गई थी। अगर वो लोग दरवाजे पर मौजूद थे तो तुम दोनों किधर से बाहर निकले? पिछली खिड़की में तो शायद मजबूत आहनी ग्रिल लगी हुई थी जिसका काटना आसान नहीं था। इसकी हैरत से ये जाहिर हो रहा था कि इसने हमारा कमरा छोड़ने से पहले ही हर चीज का गहरा जायजा ले लिया था और अपने आदमियों को भेजने से कबल पूरी तरह मुतमिन था कि दरवाजे के अलावा हम किसी और सिमत से फरार की राह इख्तियार नहीं कर सकेंगे। भीम गन ने इस ग्रिल को मोम की तरह पिघला दिया था। ओह, इसकी तहय्यरज़दा आवाज उभरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे भीम गन इस कदर ताकतवर और मौसर साबित हो सकती है। गनीमत ये हुआ कि बुरे वक्त में वो काम आ गई। ये तुम जैसे खैर ख्वाहों की दुआओं की बरकत थी, वरना हम इस जेरे जमीन कमरे में बुरी तरह मार लिए जाते। हमारे दुश्मनों के तेवर बहुत खराब थे और वो तादाद में भी बहुत ज्यादा थे। मुझे खुशी है कि तुम उनकी अददी बर्तरी के बावजूद बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बात का अफसोस है कि तुम सैंते का सीलों का सुराग खो बैठे हो। क्यों? क्या इन हमला आवरों की तरह तुम्हें भी इसकी तलाश है? मैंने तहय्युरज़दा आवाज में इससे वो चुभता हुआ सवाल कर डाला। इन लोगों से मेरा कोई तल्लक नहीं है, इसने कहा, लफ्ज पर जोर देकर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। दरअसल इसी की वजह से मेरे शुबहात को तकवीयत मिल रही है। मेरा अंदाजा है कि वीरा लाइट ने अपनी कजन के जरिए तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना कोई मकसद हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शहादत मेरे सामने नहीं आई। कासिलो बेजरर सी लड़की है। जब ही वो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गई, अगर वो इसी कदर बेजरर थी तो इस इस्लामाबाद जैसे पुरसकून शहर में इसके दुश्मन कैसे पैदा हो गए? वो बागी नहीं, मेरा ख्याल है वो हड़बोंग में मुझसे बिछड़ गई होगी। हमारे पीछे मुसल्लह दुश्मनों की बारी नफरी थी और आगे खूंखार बेड़ियों से भरा हुआ जंगल था। हो सकता है कि इससे जंगल का रुख ही न किया हो। मैं सीधा जंगल में घुसता चला गया था। रिसीवर में इसकी हल्की सी एहतजाइया हंसी गूंजी। फिर वो बोला, वो हवा पकड़कर उगे हुए खुदरो दरख्त हैं, इनमें बेड़िए हो ही नहीं सकते। ये सब बीमार जहनों की कहानियां हैं। इन्हें बिल्लियां और कुत्ते बेड़ियों के रूप में नजर आते होंगे। इंसान इस कदर खतरनाक मखलूक है कि जहाँ इसके कदम पड़ जाएं, वहाँ से खूंखार दरिंदों से लेकर मोजी हशरातुल अर्ज तक सब ही कूच कर जाते हैं। 2-4 बेड़िए इन अतराफ में फंस कर रह गए हों तो और बात है। मेरा ख्याल है कि वो दानिस्ता तुमसे बचकर भागी होगी। इसे भागने की क्या जरूरत थी? मेरी ही तरह वो भी यहाँ अजनबी थी। हमने लोगों से जंगल के बारे में जो कुछ सुना था इस पर यकीन कर लिया। मेरा अंदाजा है वो लंबा चक्कर काट कर दोबारा आबादी में दाखिल होकर कहीं निकल गई होगी और अपनी अजनबियत की वजह से जल्द अज जल्द सामने आ जाएगी। हो सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस ही इसे आवारागर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दे। वो मेरी वजह से फरार हुई है। वो दोबारा मेरा सामना करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसे तुमसे क्या खतरा हो सकता था? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल
سوال کیا، یہ تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، فی الحال اس کا ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، ابھی تو پاؤں بھی نہیں پھٹی، میں صبح ہونے کے بعد ہی بھاگ سکوں گا، اور ہاں تم ایس ٹی ایف کے ایک ذمہ دار افسر ہو، تھوڑی دیر میں اپنے آدمی اسلام آباد کے چپے چپے پر پھیلا سکتے ہو، ان کی گاگ نظروں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گی، مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اپنے کام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس کی جلائی ہوئی آواز ابھری، اس وقت سینتے کی زندگی کو سنگین خطرہ لاحق ہے، اگر وہ میرے یا تمہارے بجائے رات کو آنے والوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے ذبح کر ڈالیں گے، میں اسے زندہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا، وہ بہت جلد اپنے خول سے باہر آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سلگانے کے لیے معصومانہ حیرت سے کہا، اوہ تو یہ کہو کہ ان حملہ آوروں کی طرح تم بھی سینتے کو پکڑنا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لڑکی یک بیک اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے، میں فون پر یہ سب نہیں بتا سکتا۔ اس کی آواز بدستور چڑچڑی تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، میں تم سے مل کر ہی تمہیں قائل کر سکوں گا۔ میں ابھی راجہ دربار ہوٹل میں پہنچا ہوں اور تھکن سے بدن چور چور ہے، میں چند گھنٹے یہیں آرام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کچھ فاصلے پر دیکھے ہوئے ایک ہوٹل کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی بہتر ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں، میری آمد تک تم راجہ دربار ہوٹل میں ہی رکے رہو گے۔ اس کا لہجہ تحکمانہ ہو گیا، سینتے کو قابو میں کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی، میں کیوں نہ تمہارے دفتر آ جاؤں؟ تم کہاں اتنی زحمت کرو گے؟ تم میرے دفتر نہیں آ سکتے، وہ ممنوعہ علاقے میں واقع ہے جہاں باہر کے کسی آدمی کو کسی بھی قیمت پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی، یہ بات میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں۔ تم راجہ دربار ہوٹل میں ہی رکے رہو، میں سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن سینتے کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی سراغ لگانے کی کوشش کرو جنہوں نے گیسٹ ہاؤس پر حملہ کیا تھا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ میں اپنی افرادی قوت کو بکھیرنا نہیں چاہتا، وہ مرنے مارنے کے موڈ میں تھے، اگر میں ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو شاید وہ مجھے گولی ہی مار دیتے۔ مجھے اپنے لہو کے پیاسوں کے بارے میں جاننے کا حق تو حاصل ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ میں کسی بات سے انکار نہیں کر رہا، معاملہ صرف ترجیحات کا ہے۔ رات کو جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اب کوئی تمہارے قریب پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ کیا تم کسی کو راجہ دربار ہوٹل کی نگرانی پر مامور کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تمہاری حفاظت کے لیے اب ایسا بندوبست کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، تم بے فکر ہو کر اپنی نیند پوری کرو، باقی باتیں تھوڑی دیر بعد ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ میرے ساتھ دوہرا کھیل کھیلنا چاہ رہا تھا، مگر میں بھی اس کے اصل عزائم سے پہلے ہی باخبر تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے اصل ہوٹل کا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ اس ہوٹل کا رخ کرتا تو ویرا کے غائب ہو جانے کے باوجود اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں منہ اندھیرے ایک سفید بھم لڑکی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف سے بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا۔ اس سے فون پر بات کرتے ہوئے میں نے سوچ لیا تھا کہ ظفر کو چکر دینے کے لیے میں ویرا کو اسی ہوٹل میں بند ہو جانے کا مشورہ دے کر خود فوری طور پر راجہ دربار ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں گا۔ ظفر کے آدمی کتنی ہی چھان بین کرتے، انہیں یہی معلوم ہوتا کہ میں راجہ دربار ہوٹل میں اکیلا ہی پہنچا تھا۔ ویرا پورے اطمینان کے ساتھ اسٹار ہوٹل میں رپوش رہ سکتی تھی۔ ایک دوسرے سے الگ الگ رہ کر ہم نہ صرف ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے تھے بلکہ کوئی برا وقت آنے پر بے فکر ہو کر اپنا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ اس وقت تک چائے کی آمد کے آثار نہیں تھے، اس لیے میں خود باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس تنگ کمرے میں باورچی خانے کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بس 2 گیس کے چولہے اور چند برتن نظر آ رہے تھے یا ایک مکفل الماری تھی۔ میرے استفسار پر کلرک نے بتایا کہ ہمارے ہوٹل میں بس کمرے ہی کمرے ہیں، مسافروں کے لیے کھانا اور ناشتہ آس پاس کے ہوٹلوں سے آتا ہے، یہاں کھانے پینے کی ایک سے ایک چیز ملتی ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ولایتی اسکاچ بھی آسانی سے مل جاتی ہے، ریڈ لیبل 600 میں اور ڈیلیکس برانڈ 800 میں مل جاتے ہیں۔ میں نے 2 بوتلوں کے لیے کہہ دیا ہے، ویرا نے لقمہ دیا۔ میں نے فوری طور پر 2 بوتلوں کے 1600 روپے کے علاوہ 100 روپے کا نوٹ اسے ٹپ میں دے دیا۔ اتنی بڑی بخشش ملنے پر وہ بیچارہ حیرانی کے عالم میں بار بار سلام کرنے لگا۔ میں چائے پی کر چلا جاؤں گا، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں کہا۔ یہ یہیں رہے گی، اس کا کھانا پینا کمرے میں پہنچاتے رہنا، کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ سستے ہوٹلوں میں رہنے والی اکیلی عورتوں کے گرد اوباش مرد منڈلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تم فکر ہی نہ کرو، اس نے اپنا داہنا ہاتھ سینے پر رکھ کر پورے خلوص کے ساتھ کہا۔ میں یہاں کا 24 گھنٹے کا منشی ہوں، بیروں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، میں خود میم صاحب کا خیال رکھوں گا، یہ بہت اچھی اور ملنسار عورت ہے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے چائے ختم کی۔ ویرا میری اور ظفر کی گفتگو کے بارے میں جاننے کے لیے مضطرب تھی، لیکن اس منشی کی موجودگی میں اس موضوع
موضوع پر بات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مجھے ویرا کے ساتھ دوبارہ اپنے کمرے میں جانا پڑا اور میں نے اسے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ہی اپنے منصوبے سے بھی آگاہ کر دیا۔ شاید ظفر کی شامت ہی آ گئی ہے، اس نے چڑچڑے لہجے میں کہا، تمہیں بھول کر بلا وجہ ہی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کے قریب رہ کر تم اس کے جڑوں پر زیادہ کاری وار کر سکو گے۔ اسی اسنا میں ہوٹل کا منشی بلیک لیبل اور بلیک ڈاگ اسکاچ کی 2 بوتلیں لے آیا۔ بلیک لیبل کی بوتل ویرا نے رکھ لی اور میں بلیک ڈاگ کی بوتل تھیلے میں ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بیم گن میری تحویل میں تھی، جبکہ حملہ آوروں سے چھینا ہوا پستول ویرا کے پاس تھا۔ اس طرح ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خطرات کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ راجہ دربار ہوٹل پر بھی ویرانی کا راج تھا۔ شیشے کے دروازے پر کئی تیز دستکیں دینے کے بعد قفل کھولا گیا۔ یہ تاخیر میرے حق میں سود مند تھی، کیونکہ ہوٹل والے میری آمد کے ذریعے پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتے تھے۔ جبکہ ظفر میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیلات جاننے کی کوشش کرتا۔ وہاں کسی دشواری کے بغیر مجھے کمرہ مل گیا اور میں نے دروازہ بلٹ کر کے بستر پر قبضہ جما لیا۔ ہوٹل کی چھت میسر آ جانے کے بعد مجھے اتنا یقین تھا کہ پنڈی کے اس مصروف اور گنجان آباد علاقے میں کوئی مہم جو میرے کمرے میں گھس کر مار داڑ کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ جو کچھ ہونا تھا ہوٹل سے باہر ہی ہونا تھا، اس لیے میں یکسوئی کی وجہ سے نیند نے بہت جلد مجھ پر غلبہ پا لیا۔ میں اندھیرے میں سویا تھا، اس لیے مجھے کھڑکی پر پردے وغیرہ کھینچنے کا دھیان نہیں رہا۔ کمرے کی وہ واحد کھڑکی مشرقی سمت تھی، اس لیے سورج چڑھتے ہی میرا کمرہ تیز روشنی سے بھرتا چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہی وہ چکا چوند اتنی بڑھ گئی کہ میرے لیے بستر پر پڑے رہنا ناممکن ہو گیا۔ میں تازہ پانی سے غسل کر کے فارغ ہوا تو ہوٹل کا مینیجر میرے کمرے میں آ پہنچا۔ اس کی آنکھوں سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ شاید ظفر کے بھیجے ہوئے آدمی نے ہوٹل کے عملے سے میرے بارے میں براہ راست پوچھ گچھ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ خوفزدہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ میں کہیں کسی جرم کا مرتکب نہ رہا ہوں۔ ایسی صورت میں پولیس کی پکڑ دکڑ سے اس کا ہوٹل بدنام ہو سکتا تھا اور شہر کے شریف لوگ وقتی تفریح کے لیے ادھر کا رخ کرنے سے گریز کرنے لگتے۔ نچلے اور متوسط طبقے کے نام نہاد شرفا کی تفریح میں صنف نازک کی شمولیت کے بارے میں اس نے کسی رازداری سے کام لینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میرے اطمینان دلانے پر اس کی فکر مندی کو خاصا افاقہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ظفر آ پہنچا۔ اس کا چہرہ گمبھیر اور ستا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔